شیخ ابو بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک قصاب یعنی گوشت فروش اپنے پڑوسی کی خادمہ پر عاشق تھا۔ ایک دن وہ خادمہ کسی کام سے دوسرے گاؤں کو جا رہی تھی۔ قصاب نے موقع غنیمت جانا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب قصاب نے اسے پکڑا تو کنیز نے کہا، اے نوجوان، میرا دل بھی تیری طرف مائل ہے، لیکن میں اپنے رب کریم سے ڈرتی ہوں۔ جب قصاب نے یہ سنا تو بولا، جب تو اللہ پاک سے ڈرتی ہے تو کیا میں اس ذات پاک سے نہ ڈروں؟ یہ کہہ کر اس نے توبہ کر لی اور وہاں سے پلٹ پڑا۔ راستے میں پیاس کے مارے دم لبوں پر آ گیا۔ اتفاقاً اس کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی جو کسی نبی علیہ السلام کا قاصد یعنی پیغام لے کر جانے والا تھا۔ اس مرد قاصد نے پوچھا، اے جوان، کیا حال ہے؟ قصاب بولا، پیاس سے نڈھال ہوں۔ قاصد نے کہا، آؤ دونوں مل کر اللہ پاک سے دعا کریں۔ قصاب بولا، میں نے تو کوئی قابل ذکر عبادت بھی نہیں کی ہے، میں کس طرح دعا کروں؟ تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا۔ اس شخص نے دعا کی۔ اس دعا کا اثر فوراً ظاہر ہوا۔ بادل کا ایک ٹکڑا ان کے سروں پہ سایہ کرنے لگا۔ جب یہ دونوں راستہ طے کرتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو وہ بادل قصاب کے سر پہ آ گیا۔ قاصد دھوپ میں رہ گیا۔ قاصد نے حیرانی سے پوچھا، اے جوان، تو نے تو کہا تھا تیرے پاس کوئی قابل ذکر نیکی نہیں ہے، پھر یہ بادل تیرے سر پہ کس طرح سایہ کر رہا ہے؟ دوستو سنیے، اب قصاب نے اپنا اور خادمہ والا واقعہ بتایا۔ یہ سن کر قاصد بولا، تو نے سچ کہا، اللہ کے حضور میں جو مرتبہ توبہ کرنے والے کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور میری معزز اسلامی بہنوں، اندازہ کیجئے اللہ پاک کے حضور حاضری کا تصور باندھ کر اس کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر کر گناہ چھوڑ دینے کا کیسا اور کتنا عظیم انعام ہے۔ جو شخص قیامت کے دن سے ڈر کر گناہ چھوڑتا ہے اسے 2 جنتیں عطا کی جائیں گی۔ بنی اسرائیل کا یہ شخص بارگاہ الہی میں پیشی سے ڈرا تو اسے ولایت کا بلند ترین درجہ عطا کر دیا گیا۔ ایک قصاب کو یہ خوف نصیب ہوا تو اس پر بادلوں نے سایہ کیا اور اس کی دعا کی برکتیں ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوئیں۔ یہ کیسے کیسے عظیم انعام ہیں۔ کاش ہمیں اللہ رب العالمین کے حضور پیشی کا خوف نصیب ہو جائے۔